پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخ بہت سے ڈرامائی اتار چڑھاؤ سے پر ہے، تاہم اسامہ بن لادن کی پاکستانی سرزمین پر موجودگی کا راز کھلنے کے بعد سے یہ تعلقات ایک نئے چیلنج سے دوچار ہو گئے ہیں۔ The US needs answers from Pakistan on how bin Laden could have remained in this compound for 6 years. جنوبی ایشیا کے امور کی تجزیہ کار لیزا کرٹس جس سوال کے لیے پاکستان کے امریکہ کو جواب دہ ٹھہرانے کا ذکر کر رہی ہیں، یہ سوال امریکی ہی نہیں، پاکستانیوں کے ذہنوں اور زبانوں پر بھی عام ہے۔ کئی تجزیہ کار کہہ چکے ہیں کہ یہ سویلین طاقتوں کے لیے کس قدر اہم موقع ہے کہ وہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے واقعے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جیسی کارکردگی دکھا سکیں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے ایک تھنک ٹینک ہڈسن انسٹی ٹیوٹ میں جمع ہونے والے ماہرین کے اس پینل کی رائے میں موجودہ حالات پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی طاقتوں کے اثر سے الگ ہو کر اپنے داخلی مسائل اور بین الاقوامی تعلقات کی الجھنوں میں کمی لانے کے لیے جرأت مندانہ کردار ادا کریں۔ تاہم لیسا کرٹس اس موقف کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہتی۔ میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں۔ فوج اب بھی پاکستان میں بہت بااختیار ہے اور اگر سیاسی قیادت فوج پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کرے گی تو اس سے صورتحال مزید غیر مستحکم بھی ہو سکتی ہے۔ میری رائے میں یہ وقت ہے کہ فوج اور حکومت جنگجوؤں اور ان کے نظریے کے خلاف متحد ہوں اور انہیں ایک متفقہ پیغام دیں۔ اس گفتگو کی بنیاد فراہم کی تھی اپرنا پانڈے کی اس کتاب نے، جس کا عنوان ہے ایکسپلیننگ پاکستان's فارن پالیسی اسکیپنگ انڈیا۔ You do not need to see an Afghan government. کسی افغان حکومت کے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہونے کی خاطر اس کا بھارت مخالف ہونا ضروری نہیں۔ اس مقصد کے لیے صرف ایک مستحکم افغانستان کافی ہوگا۔ All you need is a stable Afghanistan, and a stable Afghanistan will automatically need Pakistani support. ہڈسن انسٹی ٹیوٹ سے منسلک دلی اور جواہر لال نہرو یونیورسٹیز کی تعلیم یافتہ اپرنا پانڈے کی اس کتاب میں شامل تجزیے کے مطابق مختلف ممالک کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسیز اکثر اس کی بھارت سے برابری کی خواہش سے متاثر رہی ہیں۔ ان کی رائے میں پاک امریکہ تعلقات میں پیدا ہونے والی اکثر پیچیدگیوں کے لیے بھی پاکستان کی بھارت سے برابری کی یہی خواہش ذمہ دار رہی ہے۔ تو امریکہ کی جو پالیسی پاکستان کی طرف ہے اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی امریکہ کی طرف ہے، ان دونوں میں ایک کلیش رہا ہے ہمیشہ، کیونکہ ایک نے دیکھا ہے کہ آپ میری مدد کرو انڈیا کے خلاف، اور دوسرے نے دیکھا ہے کہ آپ میرے گلوبل پالیسی کا ایک حصہ ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے بھارت سے متعلق ان تحفظات کے کتنے فیصد کے لیے خود بھارت کا اپنا رویہ ذمہ دار رہا ہے، اور کیا وہ ان تحفظات کو دور کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ اپرنا پانڈے کے مطابق یقیناً بھارت اس حوالے سے ایک ایسا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے جو وہ اب تک ادا نہیں کر پایا۔ اگر ہندوستان پاکستان کے ساتھ باتیں کرے کشمیر پہ، ان دس واٹر جو ڈسپیوٹ ہے اس پہ، سیاچن پہ، سر کریک پہ، اور اس پہ باتیں شروع کر دے، اس سے بھی کافی فرق پڑ جائے گا۔ پاکستان کو انڈیا اور افغانستان کی جو کلوز ٹائز ہیں ان سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ اگر انڈیا افغانستان کو زیادہ ایڈ دے گا تو پھر وہ پاکستان کے خلاف ہوگا۔ اگر انڈیا پاکستان کو کوئی یہ تسلی دلا دے، کوئی یہ ریشو کرا دے کہ جو ہماری ایڈ افغانستان کے لیے ہے وہ پاکستان کو بینیفٹ کرے گی، کیونکہ اگر افغانستان اسٹیبل ہوگا تو پاکستان بھی اسٹیبل ہوگا۔ اپرنا کہتی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے دونوں اطراف سے ہی اس حقیقت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ دونوں کو ہی ایک دوسرے کی یکساں ضرورت ہے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔